إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، بندگی، عبودیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس خالق کائنات نے انسانوں کو اس دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے اسلام جیسی خوبصورت شریعت سے مزین کیا. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حق کو ادا کیا اور انسانیت کے سامنے پاکیزگی، طہارت اور عفت کا ایسا نمونہ چھوڑا کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر جنہوں نے ہر دور میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی اور اسے آگے والی نسلوں تک ویسے ہی منتقل کیا جیسے یہ دین آسمانوں سے آیا تھا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. میرے اور آپ کے اس خالق و مالک کا فرمان ہے کہ جس ذات کریمہ نے مجھ کو اور آپ کو بے پناہ نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر ساری انسانیت مل جائے ان کو شمار کرنے پہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سارے اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ تو تم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اسی خالق و مالک نے
میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی، اے وہ ذات جسے ہم نے نبوت کے تاج سے سرفراز کیا ہے، قل لازواجک، اس کائنات کی سب سے پاک باز عورتیں اپنی بیویاں، وبناتک، اور عفت کی حامل پاکیزہ آپ کی بیٹیاں، ونساء المؤمنین، اور ایمان لانے والوں کی عورتوں کو آپ یہ حکم دے دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر عصمت کی چادر کو اوڑھ کے رکھا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ یہ پہچان میں آئیں گی، یہ شریف زادیاں ہیں، یہ عزت اور عفت والی عورتیں ہیں، فلا یؤذین، گندی نگاہیں ان کی طرف نہیں اٹھیں گی، لوگوں کو ان کے لباس سے، ان کے پردے سے یہ پیغام جائے گا کہ یہ مومنوں کی عورتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو اپنے لیے اس دنیا میں خیر و برکت کا باعث مانتی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال دو، اس جلباب سے مقصود کیا ہے، یہ جلباب اس کا معنی کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، جلباب مسلمان کی عورت کے اس لباس کو کہا جاتا ہے، جلباب مسلمان عورت کی اس چادر برقعے اور اوڑھنی کو کہا جاتا ہے، الذي يغطي جميع البدن، جو عورت کے سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، عورت پہ واجب ہے کہ وہ اپنے سارے اعضاء کو بھی پردے میں ڈھانپے اور اپنے لباس کو بھی پردے میں چھپائے، سوائے اس چادر کے جس چادر کو اس نے اپنے حساب سے اوپر اوڑھنا ہے، کیونکہ اس کو چھپانا عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب مسلمان عورت کسی مسلمانوں کے گھر سے باہر نکلے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ پورا جسم اس کو ڈھانپ لے، سوائے اس کے گرستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ جو ہے اس کو کھلی چھوڑ دے۔ یہ دین اسلام، یہ عفت پاک دامنی کا دین ہے۔ اس دین نے اسلام کو، اس دین اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ کبھی انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا، اور نہ ہی انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ اس سے بہترین عصمت اور عفت کا نظام جو ہے اس کو بنا سکیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، دل دکھ اور غم سے بھر جاتا تھا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے، معاشرے سے سر چھپا کے گھر کے اندر گھس کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ مجھے کیا مل گیا ہے، یہ مجھ کو بیٹی دی گئی ہے، میں کون سا منہ لے کے معاشرے میں نکلوں گا، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا میں اس کو زندہ رکھوں اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا رہ کر زندگی کو گزاروں، ام یدسہ فی التراب، یا کہ میں اس کو مٹی کے نیچے دفنا دوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جاہلیت میں بچی 6 سال کی ہو جاتی،
یہ وہ پیاری بچی جو والدین کے لیے ایک نعمت ہے، جو راحت ہے، جو اس دنیا کی زینت ہے، جو سینے کا سکون ہے، جو اس کائنات میں انسان کے لیے راحت اور آرام کی علامت ہے۔ یہ پیاری بچی جب 6 سال کو پہنچ جاتی تو وہ معاشرہ جسے جاہلیت کہا جاتا ہے اس قدر سنگ دل تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر میں اس بچی کو تیار کیا جاتا، باپ اپنی بیوی کو کہتا میری اس لخت جگر کو اچھے کپڑے پہناؤ، اور پھر انسانیت نے وہ بدترین وقت بھی دیکھا کہ گڑھا کھودا جاتا اور بچی کو اس گڑھے میں پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے خالق نے وہ ذات والی تعالیٰ کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ آسمان پہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ جو فرشتے ہیں کہ ایک پر پہ پہاڑوں کو رکھ کے اس زمین کو نست و نابود کر دیتے ہیں، یہ جو بجلیاں جو کڑکتی ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ گرتی ہیں تو وہ زمین کا جو حصہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ کہ اس کی یہ بجلیاں تعریف کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں، اس اللہ کے ڈر اور خوف سے فرشتے اس ذات باری تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی ذات باری تعالیٰ نے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی وہ اسلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہوں فاحسن الیہن، انہیں اچھی خوراک دیتا ہے، فاحسن الیہن ان کا اخلاق و کردار کی تعمیر کرتا ہے، ان کی اچھی سیرت بناتا ہے، اعلیٰ اخلاقیات سے ان بچوں کو مزین کرتا ہے۔ جو اپنی بچیوں کو عصمت اور عفت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا اعزاز دیتا ہے کن لہو سترا من النار، یہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بچیوں کی اچھی تربیت کرنا، یہ بچیاں جہنم کے سامنے پردہ اور رکاوٹ بن جائیں گی اور اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی بلغتا، جس انسان نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئی، جاء یوم القیامت ہوا وانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بچوں کی بہترین تربیت اور پرورش کرنے والا انسان وہ اور میں ایسے آئیں گے ضمّ اصابعہ، جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اسی طریقے سے اس انسان کو میرے ساتھ جنت میں مقام دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بچوں کی اچھی پرورش کی، اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے اخلاق اور کردار کو بنایا، قوم کی تعمیر کرنے کے لیے ان بچیوں کو بہترین قرآن و سنت کی تعلیم سے مزین کیا، تو کیا ہوگا دخلت انا وہو الجنت ہکذا واشار باصبعیہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سردار اور یہ 2 بچیوں کی تربیت کرنے والا جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من حق الناس بحسن صحبتی، اللہ کے نبی سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کا حقدار کون ہے،
کس کے ساتھ سب سے بہترین برتاؤ کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نام لے کر فرمایا وہ امو کا وہ تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا تیسری مرتبہ پھر فرمایا تیری ماں، یہ جو ممتا والی ماں ہے جو تیری ایک سسکی پہ تڑپ کے اپنی ساری رات کے سکون کو تجھکا دیتی ہے، یہ ماں تیرے حسن سلوک کی بڑی حقدار ہے۔ اور چوتھی بار فرمایا ابو کا، تیرا جو والد ہے وہ تیرے حسن سلوک کا ماں کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اس دنیا میں سب سے بہترین انسان جو اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے، اس کائنات میں جو سب سے افضل انسان ہے وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ بھی ایک عورت کو اسلام نے مقام دیا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ جب عورت کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ، والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں، تھوڑا ہو، 1 روپیہ ہو یا بہت زیادہ ہو، اربوں کی مالیت ہو، اس میں عورتوں کا حق ہے۔ بڑے ہی سنگ دل ہیں وہ لوگ، بڑے ہی برے ہیں وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن عورتوں کو جو ہے ان کی وراثت کے حق سے محروم کر دیتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا تھا اب اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اللہ کے دیے ہوئے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی کی ایک بلشت کے برابر زمین جو ہے اس کو غصب کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، ایک بلشت کے برابر کسی پہ ظلم کر دیا، 7 زمینیں نکال کے اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اس زمین کو جس زمین کے لیے اس نے اپنی بہن پہ اپنی بیٹی پہ جو اس نے ظلم کیا تھا، یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، اس حق سے تو محروم نہیں کر سکتے۔ اور جاہلیت میں عورت کو بھی دیگر چیزوں کی طرح وراثت مانا جاتا تھا۔ آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد بیٹا جو ہے اپنی باپ کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے جن عورتوں سے تمہارے والد نے شادی کر لی ہے۔ اور عورت کو اسلام نے اگر یہ مقام و مرتبہ دیا ہے تو عورت کو کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں، عورت پہ کچھ حقوق کا بوجھ بھی ڈالا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیۃ فی بیت زوجها، عورت اپنے خاوند کے گھر میں نگران ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں یہ چیز داخل ہے کہ میری بیٹی کا لباس کیسا ہے، میری بیٹی کے بالوں کی تراش اور خراش کیسی ہے، اس کے جو جوتا یہ پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ جوتا کیسا ہے، اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ المرأة راعیۃ فی بیت زوجها، عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتها، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب ساری انسانیت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجائیں کر رہی ہوں گی نفسی نفسی، یا اللہ آج میں بچ جاؤں، میری ساری اولاد، میری جو ہے سارے رشتے، اس کائنات کے سارے انسان جہنم میں جھونک دیے جائیں، میں بچ جاؤں۔ جب انسانیت قیامت کے دن محشر کے میدان میں گھٹنوں کے بل گر کے گڑ گڑا رہی ہوگی، اس وقت عورت سے پوچھا جائے گا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، تیری بچی کا لباس کیسا تھا، اس کو تعلیم کیسی دی تھی، یہ گھر سے کیسے نکلا کرتی تھی، اس کے موبائل کا استعمال کیسا تھا، یہ کیسی تھی، کیا یہ چوکوں چوراہوں میں بینر لے کر یہ نعرے لگا کے نکلتی تھی کہ میں بات چلن ہوں، میں بات کردار ہوں، میری شادی کی فکر نہ کرو، میری آزادی کی فکر کرو، کیا یہ عورتوں میں سے تھی
جو سر بازار نکل کے اپنی عفت کی نیلامی کا اعلان کرنے والی تھی، یا کہ اس ایمان نے اس کو شرم و حیا کی چادر اڑائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھر میں رہا کرو، گھر سے باہر بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، کاش کہ ہمارے پاس دل ہوتا، دل میں ایمان کی غیرت ہوتی، ہم نے ایمان کی لذت کو چکھا ہوتا تو یہ حدیث ہماری زندگی بدل دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے، وحی والی زبان سے فرمایا ہے الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، عورت جو ہے یہ ڈھانپی جانے والی چیز ہے، اسے عصمت کی چادر اڑانی چاہیے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ گھر سے نکلتی ہے، اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، شیطان اسے جانگ کے دیکھتا ہے اور قوموں کے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عورت کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سونے کے پانی سے دل کی تختی پہ لکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے اس وقت قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے اندر والے حصے میں ہوتی ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، یہ جو گھر کی چار دیواری ہے یہ رحمت کا آنگن ہے عورت کے لیے، یہ جیب اور گھٹن نہیں ہے۔ یہ بات چلن عورتوں کا کردار ہوتا ہے کہ سر بازار نکل کے وہ اس طرح کے نعرے لگاتی ہیں، ورنہ اسلام ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت اللہ کی رحمت کے سب سے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے اندھیرے کمرے میں ہوتی ہے۔ سر کے صحن میں بھی، گھر کے صحن میں بھی جب ہوتی ہے تو بھی رحمت میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے ام حماد سعدیہ رضی اللہ عنہا، پاک معاشرے کی پاک کردار والی عورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں، ذرا دیکھیے معاشرے کی پاکیزہ ترین عورت ہے، نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ سید الاولین والآخرین کے پیچھے، اور ایمان کے گھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی ہے، تلاوت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ کیا ہی ان کی قسمت تھی، اتنا بڑا اعزاز، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حماد سعدیہ مجھے پتا ہے تو میرے ساتھ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو، ولیکن صلاتک فی بیتک خیر لک فی صلاتک فی مسجدی ھذا، تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے، گھر میں نماز پڑھے گی تو میرے پیچھے نماز سے زیادہ اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے تیرا اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا۔ صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، راوی نقل کرتے ہیں یہ ایمان ہے، یہ غیرت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے مانا جاتا ہے کہ پھر اس پاک باز عورت کا جنازہ کو اٹھا کر بھی اس نے اپنے گھر کے صحن میں بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے عورتیں ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلی، یہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، یہ بازار میں پیاز اور آلو لینے کے لیے نہیں جا رہی تھی، کبھی بھی مسلمان عورت کی عزت اتنی کمزور نہیں تھی کہ آلو لینے کے لیے یہ عورت گھروں سے باہر نکلا کرے، یہ نماز پڑھ کے عورتیں نکلی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے رستے کے درمیان سے چل کے جا رہی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاک باز عورتوں کو جو مسجد سے نماز باجماعت پڑھ کے نکلی تھی، صحابیات ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے دی ہے، لیس لکن ان تحققن الطریقہ علیکن بآفاق الطریق، اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلو تو رستے کے درمیان سے چلو، علیکن بآفاق الطریق، رستے کے کنارے سے چلا کرو۔ اور ابو داؤد میں ہے
کہ پھر اس قدر رستے کے کنارے سے ہو کے عورتیں چلا کرتی تھی کہ ان کی اوڑھنیاں جو ہوتی تھی وہ دیواروں کے ساتھ اٹک جایا۔ یہ نماز کی حالت میں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ اگر گھر میں عورت ہے تو اس کے پاس نہ جاؤ، چاہے تمہاری باپ بھی ہو، چاہے وہ جو ہے تم اس کے خل لگتے ہو، تمہیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس، اجنبی عورتوں کے پاس نہ جانا۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا، ارأیت الحموا، اللہ کے نبی میرا بھائی ہے، میری بیوی کا دیور ہے، میری بیوی کا جیٹھ ہے، کیا اللہ کے نبی وہ عورت کے پاس جا سکتا ہے؟ فرمایا الحمد الموت، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا جرم انسان کوئی نہیں کر سکتا کہ انسان کا بھائی جو ہے وہ انسان کی بیوی کے پاس چلا جائے۔ وہ گھر میں اکیلی ہے، اس نے پردہ نہیں کیا، اس کے چہرے پہ آنچل نہیں ہے، اس حالت میں دیور و جیٹھ کے لیے اس پاک اسلام والی، ایمان والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کو ماننے والی عورت کے پاس جانا انسان کے پاس حرام ہے۔ اور یہ جو ہم نے جوائنٹ فیملی والا سسٹم بنا کے رکھا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے احکامات کے سامنے ڈٹ جانا ہے، یہ بغاوت ہے، یہ اللہ کے احکامات کو جاری کرنا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا یخلون الرجل بامرأۃ، آدمی عورت کے پاس نہ جائے، تنہائی اختیار نہ کرے، الا ومعها ذو محرم، سوائے اس کے عورت کا پردہ ہو اور محرم رشتہ دار ساتھ موجود ہو، ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، عورت جو ہے چاہے اس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جانا ہو، دعوت و تبلیغ کے لیے جانا ہو، اس نے درس دینے کے لیے جانا ہو، فرمایا کہ عورت سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو۔ اور اتنی خوفناک حدیث، دل کو دہلا دینے والی، اگر دل میں ایمان کی غارت ہو تو زندگی کو بدل دینے والی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو جہنمیوں کے گروہ ہیں جو میں نے نہیں دیکھے ہیں لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک فرمایا اناس بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے گائے کے اور بیل کی دم جیسے، یضربون بِهَا النَّاسَ، ان کوڑوں کے ذریعے لوگوں کو مارتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہیں۔ اور دوسرے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں جو لباس پہن کے بے پردہ رہتی ہے، چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلا ہے، گریبان کھلا ہے، گردن کھلی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں۔ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں جو لباس پہن کے ننگی رہتی ہیں۔ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ، مسلم شریف کی حدیث ہے، سر کے بال ایسے بناتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہے۔ لا يدخلن الجنۃ، ایسا برا لباس پہننے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ کئی سالوں کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ وہ عورت جس نے اپنے لباس کا خیال نہیں رکھا ہے، وہ عورت جس نے عصمت کی چادر کو اتار پھینکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة استعطرت فبرت بالمجلس فہی کذا زانیہ، جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزر جاتی ہے یہ بد چلن عورت ہے۔ اگر یہ عصمت والی ہوتی، عفت والی ہوتی تو اس کا ضمیر اسے آواز دیتا، وہ اس کو کہتا
کہ یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے کہ وہ جو خوشبو لگا کے مردوں کی مجلس کے پاس سے گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان رشتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جنس کے سامنے عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، خامد ہے او آبائهن، باپ دادا ہے، او آبائی بعولتهن، یا اپنے خاندوں کا باپ یعنی کہ سسر ہے، او ابنائہن، یا بیٹے ہیں، او ابنائی بعولتہن، یا خاندوں کے دوسری بیوی سے بیٹے ہیں، او اخوانہن، یا ان کے جو بھائی ہیں، او بنی اخوانہن، یا عورت کے بھائی کے جو بیٹے ہیں، او بنی اخواتہن، یا عورت کی بہن کے جو بیٹے ہیں، او نسائہن، یا مسلمان جو عورتیں ہیں، او ما ملکت ایمانہن، اور وہ جو کہ عورت کے غلام ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ صرف جن کے لیے عورت کے چہرے کو دیکھ لینا جائز ہے، ان کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی رشتے ہیں ان کے لیے حرام ہے کہ عورت کو دیکھے، اور یہ بڑا جرم ہے جو انسان کو جنت میں جانے سے مانے ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ تیری رحمتیں ہوں، یہ جو چادر ہے، یہ جو شرم و حیا کا آنچل ہے، یہ جو دوپٹہ ہے، یہ رحمت کی چادر ہے۔ یرحم اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور یقیناً ان گھروں پہ اللہ کی رحمتیں ضرور ہوتی ہیں، وہ گھر خوشی کا آنگن ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان گھروں میں سکون ملتا ہے، ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت ملتی ہے۔ فرمایا کہ مہاجرین کی عورتوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ جب اللہ نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹے جو ہے اس کو اوڑھ لو، پردہ کیا کرو، شَقَقْنَ مُرُوتَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا، انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کے جو ہے اس کے کیا کیے، اس کے اپنے لیے پردے بنا لیے۔ بلکہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب عید کے دن کے لیے عورت عید کی نماز کے لیے نکلے تو فرمایا وَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اگر عورت اتنی غریب ہو کہ اس کے پاس چادر نہ ہو تو دو عورتیں ایک چادر میں لپٹ کے عید کی نماز کے لیے جائیں۔ بھائیو، ہماری عورتیں بھی عید کے لیے نکلتی ہیں، کیسے نکلتی ہیں؟ بلکہ میں تو حیران ہوں پاک بعض عورتوں پہ۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے اپنے آپ پہ بڑی ندامت ہوئی۔ جب میں نے مسلمان معاشرے پہ نگاہ ڈالی مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ کہاں پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، كنت ادخل البيت الذي دفن معهما عمر، جب میں اس کمرے میں جایا کرتی تھی جس کمرے میں میرے خامد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن تھے، اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کمرے میں دفنا دیا گیا تو کہتی ہیں جب میں اس کمرے میں جاتی تھی جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں کیا ایمان ہے اور کیا غیرت ہے، ما دخلت الا وانا مشدود علی ثیابی، اللہ کی قسم ہے کبھی اس کمرے میں داخل ہوئی ہوں اور میں نے پردہ نہ کیا ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیا من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ یہ بعض عورتیں یہ تو مردوں سے بھی حیا کیا کرتی تھی، ہم نے کس تعلیم کے سپورٹ کر دیا اور یہ فلموں کے کس کلچر کے حوالے ہم نے اپنی بچیوں کو کر دیا کہ جو ہم نے بچی کے ساتھ سے جو ہے شرم و حیا کی چادر کھینچ لی ہے۔ سنن کبریٰ بہقی میں ایک دوسرا بڑا عجیب واقعہ ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
جو آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں آل بیت کی سیرت اور کردار اپنانا چاہیے۔ اگر مجھ کو اور آپ کو آل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہم کو ان کا کردار بھی اپنانا چاہیے۔ ایک دن بڑی دکھی ہیں، غمگین ہیں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ آتی ہیں، کہتی ہیں نبی کی بیٹی اتنی غمگین کیوں ہو؟ فرمایا مجھے ڈر ہے جب فاطمہ کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی، جب بھی لکڑی کے تختے پہ نبی کی لخت جگر کو لٹایا جائے گا اور جب پھر چادر کا کفن اڑا دیا جائے گا، مجھے شرم آتی ہے کہ اس حال میں ہوا کا جھونکا آئے اور میرا کفن تھوڑا سا نیچے ہو کے میرے سینے کا غبار جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، مجھے اس پہ شرم آتی ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کو وہ کفن کے نیچے کھجور کی چھڑیاں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کفن کی چادریں ڈالتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ہوا بھی آ جائے تو جسم ظاہر نہیں ہوتا۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تڑپ کے کہا اسماء پھر نبی کی بیٹی کو جب غسل دینا ہو اور جب کفن دینا ہو تو پھر تو ہی یہ غسل اور کفن دینا اور اسی طریقے سے مجھے دینا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ سب سے پہلی عورت تھی کہ جن کو اس طریقے سے کھجور کی چھڑیاں ڈال کے پھر جو ہے ان کو کفن دیا گیا کہ مر جانے کے بعد بھی جسم کا کوئی غبار نظر نہ آ جائے۔ اس کردار کی حامل وہ عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ دوسری خاتون ہیں جن کو اسی طریقے سے کفن دیا گیا تھا۔ بھائیو کہاں پہ یہ غیرت ہے اور کہاں پہ میری اور آپ کی غیرت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بیت اللہ ہے، اس کائنات کا ایمان والا گھر ہے، طواف کرتے ہوئے سب سے قیمتی ایمان والا عمل کرتے ہوئے جب انسان ایمان سے لبریز ہوتا ہے اس حالت میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ رات کو طواف کرنے جایا کرتی تھی، دن کو طواف نہیں کرتی تھی کہ کسی کو میرے وجود پہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اور دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح حدیث میں یہ نقل کیا ہے کہ سب سے آخری چکر میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ چکر لگایا کرتی تھی تاکہ جو مردوں کی توجہ جب اشارہ کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف ہو تو نبی کی اس پاک بیوی کے وجود پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فجر کی نماز ہونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کی حالت میں پردے داری ہے ایمان والو۔ فرمایا میں صحابہ کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتا ہوں، ام سلمہ کو اتنی دیر میں اکیلی طواف کر لینا، نماز کو بعد میں پڑھ لینا تاکہ تیری عصمت کی حفاظت ہو سکے۔ طبقات ابن سعد میں صحیح سند سے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب امہات المومنین کو حج کروایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ کوئی بھی مرد امہات المومنین کے نہ اونٹوں کے پاس آئے اور نہ اس حوض کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے جس حوض میں امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس عصمت کی چادر کو اوڑھنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ امام ذاکر رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے جس کا موضوع ہے وہ گناہ جو اسلام میں کبیرہ گناہ ہیں۔ اس کتاب میں امام ذاکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ اس عورت کے لیے اور اس مرد کے لیے جس کے متعلقہ وہ عورت ہے لعنت ہے اسلام میں، کہ جو پردہ نہیں کرتی ہے، خوشبو لگا کے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اور اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے اور اس کا زیور جو اس کے کپڑے کے نیچے سے اس کی انگوٹھی نظر آ رہی ہے، امام ذاہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ یہی سبب ہے جس کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ اور پھر امام ذاہبی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت علی النار فرأیت اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم میں جان کے دیکھا تو مجھے سب سے زیادہ جہنم میں جو نظر آئی وہ عورتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پاک باز عورت کی پاکیزہ عفت والی چال اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ نے فرمایا ان دو عورتوں میں سے ایک عورت اعلیٰ ترین حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے سارا اپنا وجود ڈھانپا ہوا تھا، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح سند سے سنن سعید بن منصور میں ہے کہ تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کے اوپر سے کپڑے کو لٹکا کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ اور امام جوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفق المسلمون، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ من النساء من الخروج صافرات الوجوہ، چہرہ ننگا کر کے عورت کا گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے، مردوں کو لازم اور مردوں پہ واجب ہے تو عورت کو گھر سے چہرہ ننگا کر کے نکلنے سے روک دے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اگر مرد جو ہے وہ نہیں روکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی وعید فرمائی ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کا دن اللہ ان گندے لوگوں کو نظر رحمت سے دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اتنے گندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے ان کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک فرمایا آپ لوالدیہ، وہ بدبخت اور بد نصیب جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دوسری والمرأة المترجلة، وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، مردوں کی طرح باہر نکلتی ہے، مردوں کی طرح صبر کرتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسی جو بالوں کی کٹ کرتی ہے۔ اور فرمایا والدیوس، اور وہ بے غیرت انسان جس کی عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اور اسے غیرت نہیں آتی ہے، اس کا بھائی دیکھتا ہے چاہے بازار میں نکلتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا خیر فی من لا غیرت لہ، اس انسان میں کوئی خیر نہیں ہے جس انسان میں غیرت نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بھائیو سوچئے 3 طرح کے مردوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ کون؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، والعاق، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدیوس، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی، جس کی ماں عصمت کی چادر کو اتار کے بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے، اللہ نے ایسے انسان پہ جنت کو حرام کر دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظفر المرأة عورہ، عورت کا کو ناخن بھی پردے میں ڈانپنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، جب عورت اپنے گھر سے نکلے فَلَا يَبِدْ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا الْخُفُّ، اس عورت کا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، اس کے پاؤں کی جراب اور اس کا جو موزہ ہے وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ الْخُفَّ يَصِفُ الْقَدَمَ، کیونکہ جو موزہ اور جراب ہے یہ پاؤں کی موٹائی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی کیا کرنا چاہیے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی میں اپنے ٹخنے سے چادر کتنی نیچے کر کے چلا کروں؟ فرمایا یخین شبرن، ایک بلش ٹخنے سے نیچے کیا کروں۔
فرمایا اللہ کے نبی اگر چلتے ہوئے پھر بھی پاؤں کھلنے کا اندیشہ ہو، فرمایا فَيُرْخِينَ ذِرَاعًا، ایک ہاتھ جو ہے اس کو نیچے لٹکایا کریں۔ بھائیو، یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے احکامات کی پابندی کریں۔ اپنے گھروں میں اسلام کا یہ جو نظام حفت ہے، حجاب کا جو مسئلہ ہے، اس کی ہم پابندی کریں اور کروائیں، ورنہ وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جس معاشرے کی عورتیں پوسٹر اٹھا کے سر بازار نکل کے یہ کہیں کہ میں بے غیرت ہوں، میں آوارہ ہوں، آپ نے بھی یقیناً وہ پوسٹر پڑھے ہوں گے، میں بات چلن ہوں، یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے بھائیو، جو ہم نے اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، یہ جو ہم نے قرآن و حدیث سے اپنی بچوں کو دور کر دیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عورت کے لباس کے لیے جو علماء نے 8 شرائط قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پورے ایمان سے مزین فرما دے۔ یا اللہ یہ جو گندی بات ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ نظر کا ہوتا ہے، یا اللہ ان گندی باتوں سے نکل کے پاک پاک صحابیات کی سیرت و کردار کو اپنانے کی ہم کو توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں اس شرعی پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ کو تیرے مطلوب ہے، یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اسے شفا یاب کر دے، یا اللہ جو مقروض ہے اس کے قرض ادا کر دے۔ یا اللہ یہ بھائی ایمان والے تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مادی طور پر بھی زمینی طور پر بھی یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ دین اسلام کے اعتبار سے بھی یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں ہمیں دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھروں میں بھی ہمیں دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مسجد اور مدرسے کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور قرآن پڑھنے کی بنا۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت و کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔